ایسے کیا حالات بنے کہ ایک ایس پی لیول کا آفیسر خودکشی کر لی؟ 4 اطلاعات پہنچی مجھ تک تحقیق کے بعد۔ نمبر 1، کیوں مایوس ہوگا؟ گھریلو آسودگی ہے، معاشی حالات بالکل ٹھیک ہیں، ایس پی کے عہدے پہ ہے۔ ریزن سنیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا چند روز پہلے۔ یہ کال بتائے گی آخری کال کس کی آئی، جس کال کے بعد انہوں نے پسٹل مانگا اس کا۔ ایک عدیل اکبر کو دیوار سے لگایا گیا، اتنا زچ کیا گیا۔ دیکھیں، وفاقی دارالحکومت کے کئی پولیس افسروں نے رابطہ کرنے پر مجھے یہ کہا کہ ہماری یہ شکایات وزیر داخلہ تک بھی گئی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل وجہ کیا تھی؟ دوستو، ایس پی عدیل اکبر کی موت خودکشی یا حادثہ؟ اصل حقائق ہیں کیا؟ عدیل اکبر کی زندگی میں کیا معاملات چل رہے تھے؟ عدیل اکبر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عدیل اکبر کو موت سے پہلے کس کی کال آئی تھی؟ اور عدیل اکبر کیا کسی ڈپریشن میں تھے؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں، لیکن چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ نعیم صاحب، اس ٹائم سوشل میڈیا پہ سب سے جو ٹرینڈنگ نیوز ہے وہ عدیل اکبر کی پراسرار موت ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خودکشی ہے۔ ایسے کیا حالات بنے کہ ایک ایس پی لیول کا آفیسر خودکشی کر لی یا اس کی ایسی پراسرار موت ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس انسائٹ اسٹوری کیا ہے؟ جو عدیل اکبر ہے وہ کوئی پہلی موت نہیں ہے، اسے پراسرار بھی نہیں کہنا چاہیے، مشکوک بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ مان کر چلیں کہ یہ خودکشی ہے، اس نے خود اپنی جان لے لی۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ڈپریشن تھا، نوکری کے ملازمت کے حالات ٹائٹ تھے، جو وجوہات ہوتی ہیں، گھریلو ناچاکی تھی، جو کہتے ہیں لوگ نارملی خودکشی کی حالات گھریلو ناچاکی تھی۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، تمثیل کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں خودکشی کی۔ آپ دیوار سے لگ جاتے ہیں، حرام کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو ایک عمر دی، زندگی دی، ڈیوریشن ہے اس کا، ولادت کی تاریخ اور وفات کی تاریخ، دورانیہ اس کا، زندگی کہتے ہیں اس کو۔ اب اللہ کی ہمارا کامل ایمان ہے، ایمان کامل، یقین پختہ، کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، کامل یقین ہے نا، ایمان ہے۔ اب پھر خودکشی حرام کبیرہ کیوں ہے؟ اگر اللہ کی مرضی سے ہر کام ہونا ہے، منشاء ایزدی یہی ہے نا کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، ہمارا یقین ہے، تو پھر وہ خودکشی حرام کبیرہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ 4:27 پر عدیل اکبر کی جان، روح قبض ہوتی ہے 4:27 میں۔ اس نے 4:28 پہ مر ہی جانا تھا۔ اٹ واز ہز لاسٹ بریدنگ، آخری سانس اس نے 4:28 پہ لینا تھا۔ ایک لمحہ اس نے مستعار نہیں لیا، چھین لیا اللہ کے مقرر کردہ۔ میں تعویل دے رہا ہوں میڈیکل کی، شرع کی، اخلاقیات کی، مذہب کی۔ کیا تعویل ہے؟ کہ اس نے 4:28 پر اپنی جان آفریں کے سپرد کرنی تھی۔ اجل کا فرشتہ تیار تھا، اس کے گرد منڈلا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ خدا کی دی ہوئی زندگی سے خیانت کی۔ اس خیانت کو حرام کبیرہ کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن جو موت تک اسے پہنچایا، جو وجوہات بنی، وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا میں اسٹوری ہے؟ ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل۔ پہلی بات، آپ نے سوال پہلا کیا، اس کا جواب سن لیں۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ایک ایسی مایوسی ہے جو آدمی کو بند گلی میں دھکیل کر لے جاتی ہے۔ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بعض چیزیں بتا رہا ہوں۔
اگر وہ ڈپریشن کا شکار تھا تو کسی ماہر نفسیات سے علاج کرا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی بیوی کو, اس کی بچی کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے ماں باپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ڈپریشن ہے. ابھی تک کوئی تحقیق میرے سامنے نہیں آئی. 24 گھنٹے گزر گئے جب ہم پروگرام کر رہے ہیں. اس سانحے کو, میں سانحہ کہہ رہا ہوں, واقعہ نہیں کہہ رہا, اس سانحے کو 24 گھنٹے گزر گئے. کوئی ڈاکومنٹس ملے ہوں گے, کوئی نسخہ ملا ہوگا, کوئی اطلاع ملی ہوگی, فلاں ڈاکٹر سے یہ سبسکرپشن لیا ہوگا اس نے. ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی. 4 اطلاعات پہنچی مجھ تک تحقیق کے بعد. نمبر 1, بلوچستان سے اسلام آباد آ کر وفاقی دارالحکومت میں یہ ایس پی تعینات ہوئے. یہ ان کے اسلام آباد میں پہلی پوسٹنگ تھی. ان کا تعلق پنجاب سے ہے. لاہور کے گجرانوالہ کے درمیان ایک تحصیل ہے کاموں کی, اس کا ایک گاؤں ہے ماڑی ٹھاکراں. اب لوگوں کو علم نہیں ہے اس لیے سے یہ کام کرتے ہیں. یہ ماڑی ٹھاکراں کے رہنے والے تھے اور ماڑی ٹھاکراں 6 بھائی 2 بہنیں. ان کے والد شاہد علی اکبر حبیب بینک کے سینئر افسر تھے. ان کے ایک بھائی اے سی بھی تھے, آج کل سول سیکریٹریٹ میں کیبنٹ ڈویژن میں اے سی تھے. ان سے چھوٹے, سب سے بڑے تھے عدیل. سی ایس ایس میں 2 پوزیشن, سیکنڈ ہائیسٹ ٹاپر, سیکنڈ ہائیسٹ پوزیشن ان کی. اب میں آپ کو ڈپریشن بتا رہا ہوں, ڈپریشن سے کتنی دور تھے یہ. ان کی گھر کی معاشی حالت بہت اچھی, معاشی حالت کوئی پرابلم نہیں, کوئی کچھ نہیں, پہلی بات. دوسری بات, آسودگی بھی بہت. بیوی ایک بیٹی ہے ان کی کے ساتھ رہتے تھے, کوئی خانگی معاملات نہیں خراب. میں نے وجوہات پہلے بتا دیں. ان کے گھریلو مراسم بہت اچھے, بیگم کے ساتھ ایک بیٹی ماشاءاللہ. یہ ان کا بھائی ہے تنزیل اکبر. جس روز یہ سانحہ ہوتا ہے اس سے 1 دن پہلے تک وہ ان کے ساتھ تھا اسلام آباد میں. بھائی ایس پی ہے. تنزیل جو ہے نا وہ اس کے ساتھ رہا. سارے حالات ان سے بابت پوری زندگی کے سب سامنے آئے. یہ ان کو فل برائٹ اسکالرشپ ملتا ہے امریکہ کے لیے. اٹ از اے ویری گڈ ہائیسٹ اچیومنٹ فار اینی پولیس آفیسر وچ از سرونگ اینی ویئر ان دا ورلڈ. کہیں کسی دنیا کسی خطے میں ہو تو یہ بہت بڑا انعام اور اعزاز ہوتا ہے کسی شخص کو. جس شخص کو فل برائٹ اسکالرشپ ملتا ہے وہ مایوسی کا شکار ہوگا نہیں. سیکنڈ پوزیشن ہائیسٹ سیکنڈ ٹاپر رہتا ہے سی ایس ایس میں. اپنی مرضی اس کو مل سکتا تھا اوپر بھی, ڈی ایم جی میں جاتا, او ایم جی میں جاتا. ٹھیک ہے نا. جو بیوروکریسی کا نمبر 1 آپشن ہے وہ اس نے ریجیکٹ کر کے پولیس کو آپٹ کیا. ٹھیک ہے. اپنی خواہش مرضی کے تحت وہ تو نہیں ہوتا پرابلم میں. کیوں مایوس ہوگا؟ گھریلو آسودگی ہے, معاشی حالات بالکل ٹھیک ہیں, ایس پی کے عہدے پہ ہے. ریزن سنیں. 4-5 چیزیں جو سامنے آئیں ان میں سے میں نے آپ کو 2-3 بتا دیں. ایک یہ ہے کہ حالات بہت کٹھن تھے اسلام آباد میں نوکری کے. پنجاب سے ایک آئی جی جا کے وہاں لگے. جب فل برائٹ اسکالرشپ ملا تو انہوں نے 3 بار ایکس پاکستان لیو, 3 درخواستیں. پڑھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے 2 درخواستیں چھٹی کی. رخصت کی کوئی درخواست مانی نہیں گئی. جابز سیکیورٹی کے مسائل درپیش تھے, ان ایوننس تھی, لائف سیٹلڈ نہیں تھی, جو بھی آپ کہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا چند روز پہلے جس میں 2-3 اشعار بھی لکھے ایک نظم کے. اس میں بھی اس بات کا اقرار کیا کہ حالات بہت کٹھن ہیں, میں جن سے گزر رہا ہوں, زندگی کٹھن ہوتی جا رہی ہے. اس کے معنی یہ ہے, مطلب یہ ہے اس کا. پھر انہوں نے ایک اور بات یہ کہی, اچھا چلیں اگر ڈپریشن ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟
بیوی سے بات کرتا ہے, بہن بھائیوں سے کرتا ہے, دوستوں سے, بیچ میٹ. یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا, ان کے بیچ میٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں نے کھنگال مارے 24 گھنٹے میں لوگ, کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ ڈپریس تھا. ایک دوست کسی نے کہا ہم سے تذکرہ نہیں ہوا. اب واقعات جو لوگ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے بہت اچھا, ایک تو ڈینگی پھیلا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کچھ حالات ایسے تھے, ڈینگی پھیلا ہوا وہاں, ٹھیک ہے. ڈیوٹیز بہت سخت تھیں. جب یہ واقعہ ہوتا ہے نا ثانیہ, یہ ہوتا ہے اس وقت, اس سے پہلے سرینا ہوٹل کے باہر وی آئی پیز کی موومنٹ تھی. وہاں ڈیوٹی کے دوران یہ شخص عدیل اکبر 4.5 سے 5.5 گھنٹے تک سرینا کے سامنے جو گرین بیلٹ ہے, میں نے سارے حالات کا جائزہ لیا ہے کہ کیوں وہ اس چیز پہ مجبور ہوا, کیوں ایسا کیا اس نے. یہ وہاں کھڑے رہے, ڈیوٹی دیتے رہے, وی آئی پی سیکورٹی ہے, آ رہے جا رہے. اس کے درمیان میں ہی درمیان میں نے 4.5 سے 5.5 سے 6.5 گھنٹے, میں نے درمیان میں 1 گھنٹے کا وقفہ جو رکھا ہے, اس دوران یہ جاتے ہیں قریب ہی سامنے فورن آفس. وہاں اپنے اس فل برائٹ اسکالرشپ کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں 2 افراد سے, ایک ڈائریکٹر, ایک ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے. ان 2 سے ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے بعد یہ واپس آ جاتے ہیں. جو ایس پی ہوتا ہے نا, ایس پی, اس کے ساتھ روٹین میں 5 سے 6 افراد ہوتے ہیں. 5 سے 6 افراد, ایک ڈرائیور, 2 گن مین, آپریٹر, ایک ویئرلیس آپریٹر, ٹھیک ہے, اور ایک پی اے ٹائپ. 5-6 لوگ ایس پی کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے ہیں. اور جہاں سرینا ہوٹل پہ ڈیوٹی تھی وہاں تو ریزروے لگی ہوتی ہے 4-4 5-5. جب یہ بندہ ڈیوٹی دے رہا ہے اس دوران ہر طرح کی شہادت موجود ہے. اکیلا نہیں, تنہا نہیں ہے, دن دہاڑے واقعہ ہو رہا ہے. اس کو کال آتی ہے. اب یہ بقول اس گن مین کے جو ان کے ساتھ ہے, اس کو حراست میں لیا ہے پولیس نے 2 لوگوں کو نا, ساتھیوں, آپریٹر بھی لیا. وہ سب بتا دیں گے باتیں کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے یہ سیٹ پہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو آگے یہ کہا, یہ جو پولیس کی کہانی ہے, آگے کہا جو گن مین تھا ان کا محافظ, اس سے کہ یار یہ دکھاؤ, یہ جو ہے تمہارا پسٹل, یہ کتنی گولیاں چلتی ہیں اس میں, کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. وہ گن مین کے بقول وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ میگزین نکالا اس کا اور صاحب کو پیچھے دیا واپس. تو صاحب کہا, او میگزین لگا رہے ہیں یار, میں نے چیک کرنا ذرا. آپ مجھے یہ سوال بتائیں, یہ جواب, اور بہت سی مثالیں دوں گا, شادتیں, کہ اسے کیا شک تھا اس نے میگزین کو نکالا. حفاظت کے لیے ویسے ہی. کیا اس کو پتا تھا کہ یہ ڈپریشن میں ہے ایس پی میرا, کیوں نکالا, فار وٹ. آپ کہ جی اپریہنشن, سیف سائڈ ہے, کہ غلطی سے چلنا جائے. بھائی ایس پی جب مانگتا ہے نا گن مین سے, کانسٹیبل سے, تو وہ تو ہاتھ کانپتے سے فوراً پورے کا پورا پکڑاتا ہے پسٹل, کیوں میگزین نکالتا وہ. یہاں سے سوالات اٹھتے ہیں. اب پہلے یہ کہا گیا کہ سینے پہ گولی لگی, پھر کہا گیا کھوپڑی میں لگی. عدیل اکبر رائٹ ہینڈر تھے, گولی کی سمت بتا دے گی کہ کہاں سے ماری, کدھر سے نکلی. اچھا, پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق تو سامنے سے لگی ہے. سامنے سے لگی, چلیں یوں ماری, سامنے, اندر ہے گولی, باہر نکل گئی. بیلسٹک ایکسپرٹ یہ بتائے گا فاصلہ کتنا تھا, کتنے فاصلے سے لگی, کس نے ماری. ایک دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خودکشی کرنے والا سائڈ پہ مارتا ہے, رائٹ ہینڈر خاص کر, لیفٹ ہینڈر تو کچھ بھی کر سکتا ہے, رائٹ ہینڈر. ایک دوسرا پیچھے بیٹھا سیٹ والا, اگلا بھی گولی مار سکتا ہے اگر ماتھے پہ مارنی, ٹھیک ہے. سینے پہ بھی کہا گیا, اور سینے پہ خیر خون کے چونکہ نشان تھے. یہ کال بتائے گی آخری کال کس کی آئی, جس کال کے بعد ان نے پسٹل مانگا اس کا. ایک دوسری بات یہ کہ جب سرکاری گاڑی میں بندہ بیٹھتا ہے نا, ایس پی لیول کا افسر, گیزٹڈ افسر, ایس پی, ایک ڈویژن کو کمانڈ کر رہا ہے, ایک سیکشن کو, ایک ونگ کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے ایس پی. اس ایس پی کے پاس اپنا
سرکاری اسلحہ ہوتا ہے, اسے ضرورت کیوں پیش آئی اپنے گن مین سے مانگنے کی؟ کہاں تھا اس وقت اسلحہ؟ اس میگزین میں سے لوڈڈ میگزین دیا اس نے, جب دیکھیں نا پہلے نکالا پھر لوڈ کیا اس نے, خود کیا, ایس پی نے کیا کیا. اب یہ تو وہ سوالات ہیں جو فورینسک ایکسپرٹ کلیئر کر دے گا. اچھا, آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ خودکشی نہیں, مجھے یہ بالکل قتل ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے, مجھے بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے. میں تو وہ سوالات اٹھا رہا ہوں جو پبلک سوشل میڈیا پہ پوچھ رہی ہے. ایک شخص ماڑی ٹھاکراں کاموں کی سے اٹھتا ہے, ترقی کرتا کرتا ایس پی بن جاتے. ایس پی بنتا ہے, کمپٹیشن کلیئر کر کے. بلوچستان میں تو کسی نے نہیں کہا مجھے اتنی سروس اس کی ہو گئی. آپ کو پتا کتنی 8 سال کی سروس ہے, 17 سے 25 تک. 2017 میں انڈکٹ ہوئے ہیں پولیس میں. مجھے کسی نے نہیں بتایا, میں نے بہت لوگوں سے پوچھا وہاں, مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ڈپریشن کا شکار تھے. ایک اتنے بڑے عہدے کو تھانے دار, میرے پاس بڑی خودکشی کے واقعات ہیں تھانے داروں کے, اے ایس آئی کانسٹیبلز کے بڑے واقعات. گولی مار لی انہوں نے. سب باتیں اپنی جگہ پہ, وہ مانی جا سکتی. ایس پی تو بہت بڑا افسر ہوتا ہے, وہ کیوں کرتا خودکشی؟ فرض کریں, ایک سوال یہ بھی ہے, چلیں اس نے ڈپریشن میں کی, کیا محض اسلام آباد میں ان کے حالات جا کے ٹائٹ ہوئے جن کو چھٹی نہیں ملی وہاں؟ اوکے, ڈیوٹی 24 گھنٹے, سونے کے آرام کا وقت نہیں تھا, بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا مہلت نہیں ملی ان کو, ساری باتیں نا یہ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ فورینسک سائنس ایکسپرٹ بتائے گا, فورینسک لیب کا ماہر, کہ فاصلہ کتنا تھا گولی لگنے کا, گولی اندر ہے کہ نکل گئی, اور اپنے ہاتھ سے چل گئی. یعنی دیکھیں جو انٹری ہے وہ پوائنٹ کیا ہے, ایگزٹ پوائنٹ کیا ہے. انٹری کا ہول چھوٹا ہوتا ہے, ایگزٹ کا بڑا ہوتا ہے. جہاں سے وہ باہر نکلتی ہے بعض اوقات اندر رہ جاتی ہے. اسکل بہت سب سے مضبوط ہڈی ہے اسکل انسانی جسم کی, اس میں لگنے کے بعد سے اگر اسکل میں لگی, آئدر دس وے اور دیٹ وے, دونوں صورتوں میں, وہ اسکل جو ہے وہ مضبوط ترین ہے, اس کے اندر رہ جاتا ہے بعض اوقات. نیچے جو خول ملا وہ کس طرف گرا تھا, گاڑی کا معائنہ کس نے کیا؟ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہیں. لیکن ایک بات, بلکہ 2 باتیں ہیں. ایک تو جو افسر بے جا سختی کرتے ہیں اپنے ماتحتوں پر, وہ سختی کانسٹیبل, اے ایس آئی, سب آرڈینیٹ, اس کے جو کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر لیول تک کے ہیں ان پہ ہوتی ہے. ایس پی تو اس کے برابر کا افسر ہے انچارج کا, ایک سٹیپ زیادہ ہوگا, بڑا ہوگا, 2 سٹیپ بڑا ہوگا, تو اس پہ تو اتنی سختی نہیں ہوتی. اچھا, پچھلے 40 سالوں میں آپ نے یہ تمام پولیس کے معاملات دیکھے, آپ کے کئی جاننے والے ہیں, کئی دوست ہیں آپ کے جن سے آپ کی ریگولر بات چیت چلتی ہے. ایس پی لیول پہ, ڈی آئی جی لیول پہ, یا یہ جو سی ایس ایس کر کے آفیسر آتے ہیں, ان پر کیا پریشر ہوتا ہے؟ کیا ان کو مشکلات کا, کیا چیلنجز کیا ہوتے ہیں ان کی لائف میں؟ دیکھیں اس حد تک لائق فائق, محنتی, قابل, ڈیسیژن میکر ہے اس لیول پہ. اچھا ایک تو اور سنیں, خودکشی جو ہے نا وہ اسپر آف دا مومنٹ نہیں فیصلہ ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, ایک دم تو حادثہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ خودکشی جو ہے نا پنپ رہی ہوتی ہے بندے کے اندر. ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بند گلی میں سمجھتا ہے, تب وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے. سب سے مشکل بات ہے اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے لینا, بہت ناممکن ہے. یہ مومنٹ وہ کال تھی جو کال آئی, وہ کال بتا دے گی آخری کال کس کی آئی. فورینسک کے ایکسپرٹس جو ہیں, موبائل فون کا ڈیٹا لینے کے بعد یہ پتہ لگ جائے گا کیا ایسا موقع آ گیا کہ جب اس نے اپنے آپ کو بند گلی میں عدیل اکبر نے سمجھا, اور یہ سمجھنے کے بعد اس نے پھر یہ کہا کہ میں زندگی ختم کر لوں. میں نے کئی ایسے واقعات دیکھے. میرے ایک دوست اس دنیا سے چلے گئے, ینگ نوجوان. وہ نوجوان جو تھا وہ بڑا آپٹمسٹک تھا. چھوٹی سی بات پہ اس نے گولی مار کے, باتھ روم میں گیا ہوں میں, بیٹھا ہوا تھا باہر, گولی مار کے, یہاں سمنا آباد لاہور میں, گولی مار کے اپنی زندگی ختم کر لی. ایک بچہ تھا چھوٹا سا اس کی گود میں, اب ماشاء اللہ بڑا ہے. وجہ کیا تھی؟
وجہ اس کی یہ بنی, آنکھوں دیکھا واقعہ, کہ جی وہ اس کے باپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور بہن سے اس کا جھگڑا تھا بھائی کا, تو باپ نے یہ کہا کہ بہن کو سپورٹ دیا. تو اس نے فون کر کے میری موجودگی میں کہا کہ ابا جی تسی ہے بڑے بڑے قانون دان, وکیل تھے ان کے والے, خدا زندگی دے اب بھی ہیں. ان کا ابا جی تسی بڑے بڑے ماہر قانون ہو, لیکن تسی انصاف نہیں کیتا میرے نال, تسی بہن نو ترجیح دیتی میرے تے, میں وڈا پتر ہاں, تسی دھیان نہیں کیتا میرا. وہ بند گلی میں پہنچ گیا. ایک بچہ اس کا پہلا بیٹا ماں کی گود میں, اس کا بھی خیال نہیں رہا. اب ڈپریشن جو ہے نا, عدیل اکبر جھگڑے میں گھر میں تو تھا ہی کوئی نہیں, اس کی بیوی اور بچی کا خیال نہیں آیا اس کو. آدمی موت سے پہلے یہ سوچ سکتا ہے کہ میری بیوی بھی ہے, میری بچی بھی ہے, آسودہ زندگی ہے, ماں باپ ہیں میرے بہن بھائی ہیں, دیکھیں 6 بھائی ماشاءاللہ انکلوڈنگ ہمسیلف, اب 5 رہ گئے بیچارے. 6 بھائی اور 2 بہنیں, سیکنڈ پوزیشن لے رہا ہے, معاشی حالات بھی اچھے ہیں. یہ کوئی لمحہ ایک نہیں ہوتا کہ فوری اس نے فیصلہ کر لیا, یہ پنپ رہی ہوتی ہے خودکشی. خودکشی جنم لیتی ہے اور آخر دم پہ جا کے آدمی اپنی جان لیتا ہے. تو اب ایک واقعہ ہوا ڈی سی گجرانوالہ, پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی. ایک ہمارے دوست ایڈیشنل آئی جی تھے یہاں پنجاب میں, لاہور میں, ڈاکٹر شفیق, ان کے داماد نے کوئٹے میں خودکشی کر لی. ان کا داماد ڈی آئی جی تھا, ڈی آئی جی سٹنگ کوئٹے میں. اب اس کی عجیب سی صورتحال, وہ اس کے گن مین کا بیان چل پڑا. اس نے کہا صبح اگلے دن جب خودکشی ہوتی ہے اسے 10 منٹ پہلے, اس نے کہا ان کے گن مین نے کہ سر تسی راتی کی کر رہے سی, آپ رات کو کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا جو حرکتیں آپ نے کہا کیا, اس نے موبائل سے بنائی تھی ویڈیو, وہ دکھا دی. اس نے کہا یہ تھے برینا رقص کر رہے تھے. کہا ہے اٹ واز می, آئی ڈیڈ اٹ, یہ جملے ہوئے. 15 منٹ بعد پتہ لگا خودکشی کر لی. وجہ بنی کاز. مجھے ابھی تک عدیل اکبر کی خودکشی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں جی محض سختی تھی افسروں کی, جاتی ہے ویسے محکمہ پولیس اس حد تک جو ہے, اس حد تک اتنا بڑا افسر جو ہے اس پہ سختی جو ہے نا. اچھا اب ایک اور بات بھی اسلام آباد پولیس سے مجھے لوگوں نے بتائی ہے کہ واقعی ہمارے باسز جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ انتہائی سخت گیر ہیں. اچھا چیلنجز ہیں کیا اسلام آباد پولیس میں؟ اسلام آباد پولیس میں چیلنجز یہ ہیں کہ وی آئی پی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے. صبح سے رات تک آرام کا مہلت نہیں ہے, وقت بچوں سے ملنے کا نہیں ملتا, میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. پھر ڈینگی پھیلا ہوا, آج کل چھٹی نہیں مل رہی. پھر جو آدمی اگر اپنے لیے ایک ہائپ کریٹ کر لیتا ہے, ٹاپ موسٹ جگہ پہ جاتا ہے, اس کی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں, اس کا مشن بھی بڑا اہم ہو جاتا ہے, اس کو فل برائٹ اسکالرشپ ملتا ہے اور چھٹی سے انکار کر دیا جائے ایکس پاکستان لیو سے, پوری دنیا میں اعزاز سمجھا جاتا ہے, کسی کو بھی مل جائے پوری دنیا میں, پاکستان نہیں کہہ رہا, اس میں سے پاکستان میں ایک سلیکٹ ہوتا ہے بندہ, اور اس کو جانے سے روک دیا گیا. یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے. اب یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں, یہ جو اس کے ساتھ سٹاف ہے نا, ان سے بھی پتہ لگ جائے گا, فورینزک ایکسپرٹ کی رپورٹ سے پتہ لگ جائے گا, حالات سے پتہ لگ جائے گا. کرائم سین جو ہوتا ہے نا, کرائم سین وہ خود بول رہا ہوتا ہے. اچھا اب تک کوئی آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہے ہو کہ عدیل اکبر کا اپنے ماتحت جو لوگ تھے ان سے کیسا رویہ تھا؟ عدیل اکبر واز اے ویری سافٹ آفیسر. مطلب کسی کو کوئی شکایت وغیرہ نہیں ہوگی ان کے لوگوں؟ کچھ نہیں, بہت خوش تھے وہ لوگ, بہت وہ تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 5-6 کے سٹاف کی موجودگی میں ایسا ہو جائے. 3 تو پولیس کے بقول پولیس تسلیم کرتی ہے, 3 لوگ تھے, ایک ڈرائیور, ایک آگے گن مین, ایک یہ, 2-3 اور بھی تھے. اچھا کوئی چانس آپ کو لگتا ہے کہ حادثہ ہو گیا ہو؟ کیونکہ اکثر دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں وہ گن صاف کر رہے ہوتے ہیں, وہ پن چیک کر رہے ہوتے ہیں, گولی چل جاتی ہے. وہ گولی کہیں اور لگتی, یہاں نہ لگتی. قسمت, موت لکھی. کبھی کوئی چیک کرتا ہوا یوں کر کے چیک کرے گا, یوں کر کے چیک کرتا ہے, کیسے چیک کرتے ہیں؟ ایسے نا, ایسے ہی ہیں اس طرح سے. جب ایسے کرتے ہیں نا
تو اگلے والے کو لگنی تھی گولی. جب یوں کر رہے ہیں چیک تو یوں کر رہا ہے نا, ٹرائکر تو یہاں سے آنا ہے نا, تو یہاں سے یوں جانی گولی, اس کو سیٹ میں لگ جاتی ہے, اگلے والے بندے کو لگ جاتی ہے, ڈرائیور کو لگ جاتی ہے. وہ یوں کر کے تو احمق ہی ہوگا نا کوئی. وہ جو نیفے میں پسٹل پھٹتا ہے, وہ نیفے میں پسٹل جو ہے اس پہ اس لیے تمسخر اڑتا ہے نا کہ یار یہ پسٹل کیسے پھٹ گیا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرز کا ہے جس کی مکمل تحقیق چاہیے, مکمل تحقیق. اور اگر آپ نہیں کریں گے, اچھا میں نے ایک جملہ کہا کہ ماہر نفسیات, سائیکیٹسٹ, سائیکالوجسٹ اس سے چیک کروا رہے ہوں گے نا, وہ اس سے ریکارڈ چیک کریں ان کا. دیکھیں کسی اور عدیل اکبر کو بچانے کے لیے نا یہ سارے آپ کو جتنے آسپیکٹ ہیں جو الجھاؤ کا شکار ہیں, ابہام کا شکار ہیں, پوشیدہ ہیں, مخفی ہیں, ان سب کو اوپن کرنا چاہیے اور پبلک بھی کرنا چاہیے. صرف اوپن نہیں, دیکھیں حراست میں لے لینا سٹاف کو ٹھیک ہے, پسٹل کا قبضے میں لے لینا ٹھیک ہے, فورینسک ایکسپرٹ کو بھیج دینا بالکل ٹھیک ہے. اگر قتل عمد نہیں تو میرا خیال ہے قتل خطا کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. اگر کسی نے مجبور کیا خودکشی پہ, یہ بھی قتل خطا ہے کہ اس کو عدیل اکبر کو دیوار سے لگایا گیا, اتنا زج کیا گیا. دیکھیں ملازمت, غلامی, ٹھیک ہے, دو چیزیں نا, ملازمت ہے, غلامی ہے, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بانڈڈ لیبر ہے. سب میں فرق ہونا چاہیے. وہ ملازمت بھی اعلیٰ پیمانے کی, میرٹ پہ آیا ہوا شخص, ٹاپر, اس کی ملازمت میں اور کانسٹیبل کی ملازمت میں بھی فرق ہونا چاہیے. اس کے رویوں میں, طریقہ استعمال میں, اس کی ملازمت کے اصول میں, اوقات میں, سب میں فرق ہونا چاہیے نا. تو اگر وہ فرق روا نہیں رکھا گیا اور جو شخص اس کا ذمہ دار ہے اس کو شکنجے میں لینا چاہیے. اب میں آپ کو ایک اور اطلاع دے رہا ہوں. وفاقی دارالحکومت کے کئی پولیس افسروں نے رابطہ کرنے پر مجھے یہ کہا کہ ہماری یہ شکایات وزیر داخلہ تک بھی گئی ہیں. کس بارے میں؟ کہ ہمارے ساتھ ان ہیومن, غیر انسانی سلوک ہے نوکری میں. زیادہ لوڈ ہے یا رویہ ٹھیک نہیں ہے؟ رویہ اچھا نہیں ہے, اوور لوڈڈ ہے. دیکھیں بھاولپور میں ایک ڈی آئی جی کو ان کے گن مین نے مار دیا. قتل تھا, خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی کے لیے قتل تھا. جب وہ قتل ہوئے تو میں نے پوچھا ایک بندے سے, میں نے کہا یار اس کو کیوں مارا؟ یہ سلمان تاثیر کے گن مین کے ہاتھوں ہلاکت جو ہے نا اس سے پہلے کا واقعہ. اس نے کہا اس لیے مارا کہ یہ بدتمیزی کرتے تھے اسٹاف سے, اور آج ہی اس گن مین کو ٹھوکر مار کے, جس گن مین نے فائر مارا اس کو ٹھوکر مار کے, اٹھ کام کیوں نہیں کرتا, اس نے ٹھوکر کا بدلہ لے لیا. وجہ طے ہوگی نا. ہم حادثات کی بھی وجہ طے کرنے کے اینڈ تک پہنچ گئے ہیں کہ حادثات کی وجہ بھی طے ہونی چاہیے کہ نیا حادثہ نہ ہو. میں نے کہا نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں. ہم جو پرورش کر کے حادثہ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس حادثے کے نیٹی گریٹی میں جا کے وجوہات کا تعین کیوں نہیں کرتے, اس کا تدارک کیوں نہیں کرتے, پیشگی اقدامات کیوں نہیں کرتے. عدیل اکبر کے جان جانے کے بعد جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا ہر ایک کا جواب ہر شہری کا حق ہے. پاکستان کے اندر جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. اگر آپ بات کریں گے کہ آپ کو ڈپریشن ہے, لوگ آپ کو کہیں گے یہ پاگل ہو چکا ہے. سشانت سنگھ راجپوت, اس کی سوسائڈ کا معاملہ, پھر پاکستان میں اس سے پہلے بھی دیکھا 2023 میں بلال پاشا, انہوں نے سوسائڈ کی. اس کے بعد یہ اب جا کر عدیل اکبر, اور اس سے پہلے بھی پوری ایک لسٹ ہے. ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کو سیریس کیوں نہیں لیا جاتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص مینٹل ہیلتھ کی پرابلم کا شکار ہوتا ہے وہ بتانے سے کتراتا ہے کہ لوگ پاگل کہیں گے. لوگ پاگل کہیں گے, پہلی بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں معاشرے میں دھتکارا جاؤں گا کہ کمزور ہے. اٹ از ناٹ مینٹل ہیلتھ ایشو. یہ مینٹل ہیلتھ نہیں ہے. مطلب دماغی صحت کیا ہے؟ دماغی صحت یہ ہے کہ آپ نیند پوری لیتے ہو, سمجھداری گفتگو کرتے ہو, باتیں کرتے ہو, اونگ نہ رہے ہوں, ٹھیک ہے. ایسے ڈپریشن میں ہائپر ہو جائیں, دیوار
سے سر مارنا شروع کر دیں. لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسے میز پہ مار دیتے ہیں مکہ. کئی لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی یوں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آنکھیں جھپک رہے ہوتے ہیں. کوئی ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. اور آج کل چونکہ ماحول ہی ڈپریسڈ ہے, اوور آل ماحول ڈپریسڈ ہے نا. اب ماہرین نفسیات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فضائی آلودگی ہے یہ بھی ڈپریشن کا ایک نشانی ہے, ڈپریشن پیدا کرتی ہے. ایک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے, اسباب پیدا کرتی, اریٹیٹ کرتی ہے. اریٹیٹ کرتی. تو یہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ کنسلٹ کریں کسی سائیکیٹرسٹ سے, کسی اسپیشلسٹ سے, ہم اپنی اس بیماری کو چھپاتے ہیں. عدیل اکبر کے کیس کی بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عدیل اکبر نے اگر سوسائڈ کی تو اس کی وجہ کیا تھی, اگر حادثہ تھا تو کیسے ہوا یہ حادثہ؟ اور صاحب کئی عدیل اکبر چلے گئے, پتہ نہیں چل سکا ہوا کیا. بس یہی ہماری بدقسمتی ہے. ہم آنے والے عدیل اکبر کا جو یہ ہلاکت کا معمہ ہے نا, اس کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پولیس والے, اسلام آباد پولیس والے اسے حادثہ قرار دینا چاہتے ہیں. کیسا حادثہ؟ کہ جناب وہی جو آپ نے کہا گولی صاف کر رہے تھے چل گئی. میں نے کہا جی اس کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں, لیکن مین وجہ کیا ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے دوران ملازمت, کوئی سرکاری افسر, اسے بینیفٹس نہیں ملتے. یہ اس کے غمزدہ اہل خانہ کے لیے کچھ وہ مراعات جو ملتی ہیں سرونگ شخص کو, وہ دوران سروس ڈیتھ ہو جائے اس کی, تو وہ مراعات دلوانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا چلیے یہ تو نیک فعال ہے, اچھی بات ہے, کرنے چاہیے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ویسے تو بہت بڑا کلیئر ہے, دن دہاڑے یہ کام ہوا ہے, خودکشی بھی کلیئر ہو جائے گی, پراپر تفتیش کی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ شاید 2 سے 3 گھنٹے مانگتی ہے یہ تفتیش. اور وہاں پر تو ویسے بھی کیمراز ہیں. کیمراز تو اپنی جگہ پہ ہیں, بٹ صاحب 5 سے 6 لوگوں کا سٹاف ساتھ ہوتا ہے. جس شخص نے پسٹل دیا وہ سب کچھ بتا دے گا. 1 منٹ کوئی دیر نہیں لگتی, فوراً پتہ لگ جائے گی کیا معاملہ ہے. ایک بات. دوسری بات, جو فورینزک ایکسپرٹ کی رپورٹ ہے, میڈیکو لیگل رپورٹ, وہ اپنی جگہ پہ, فورینزک ایکسپرٹ کی اپنی جگہ پہ, پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیکو لیگل وہ اپنی جگہ پہ, اس میں فوراً سامنے آ جائے گی بات. پھر موبائل کا CDR نکلوا لیا انہوں نے. وہ جو لاسٹ کال تھی, وہ جہاز کا بلیک باکس ہوتا ہے نا, اس ڈیٹا اس کا جو موبائل کا ہے اسے آپ بلیک باکس سمجھیں, ساری بات سامنے آ جائے گی. اب یہ ہم دانستہ اگر نہ چاہیں, دانستہ تو اور بات ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے عدیل اکبر کا. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل وجہ کیا تھی؟ 24 دن میں بھی نہیں چلے گا اگر ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے. لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا کیوں چاہیے؟ دیکھیں, یہ ایک عدیل اکبر نہیں گیا, یہ ایک پوری پولیس فورس کا مورائل جا رہا ہے. پاکستان کے قانون میں یا آپ نے ماضی میں کوئی ایسی مثال دیکھی ہو کہ اگر کسی نے کسی کو موت کی طرف دھکیلا ہے اور اس وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لی, تو جو دھکیلتا ہے, جو ذمہ دار ہوتا ہے اس سوسائڈ کا, اسے سزا ملتے ہوئے دیکھی ہے کبھی؟ کبھی نہیں آج تک ہوا. قانون میں موجود ہے, ہوا نہیں. قتل خطا موجود ہے. میں نے تو بٹ صاحب یہ بھی نہیں دیکھا جن پولیس والوں پہ یہ جرم ثابت ہوا کہ انہوں نے فلاں انسان کو قتل کیا, فلاں شخص کی جان لے لی, ماورا عدالت مار دیا, حراست میں تشدد سے. ابھی کراچی میں آج ہی جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ابھی پیش کر رہے ہیں, ڈیٹیل جب بتا رہے ہیں لوگوں کو عدیل اکبر کی, کراچی میں پولیس تھانے میں پولیس تشدد سے ایک نوجوان مر گیا آج ٹوڈے. میں نے آپ کو کئی واقعات کسی مختلف پروگرام سے بتائے کہ غلام باری ایک شخص تھا پولیس میں, لاہور کے انسپیکٹر, وہ ایک بندے کو الٹا ٹانگ کے تھانہ لوئر مال میں گھر چلا گیا اپنے گاؤں, واپس آیا تو اس کی لاش لٹک رہی تھی. سارا کچھ ثابت ہوا. آج تک مجھے کسی شخص نے نہیں بتایا کہ کسی پولیس کانسٹیبل کی, SP تو بڑی چیز ہوتا ہے, پولیس کانسٹیبل کی لاش پھانسی لگ کے آئی ہو. ہم ہیں عادی لکیر پیٹنے کے. عدیل اکبر عدیل اکبر عدیل اکبر عدیل اکبر مر گیا خودکشی ہو گئی, یہ کرتے رہیں, عدیل اکبر زندہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا.
کوئی نیا عدیل اکبر مر جائے گا. اسباب تلاش کریں کہ نیا عدیل اکبر اس خودکشی کا. میں نے یہ مفروضہ قائم کر لیا خودکشی ہے. پش ٹو ڈیتھ تو ہے نا. ایک بندہ ڈیوٹی دے رہا ہے سرینا کے سامنے, فورن آفس جا رہا ہے, سی ایس ایس میں 2nd پوزیشن لے رہا ہے, برائٹ اسکالرشپ لے رہا ہے, فل برائٹ, ایس پی. اچھا ہاں, ایک بڑی اہم بات, بٹ سب اس کے ساتھیوں سے جہاں میری یہ گفتگو ہوئی نا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی ڈپریشن نہیں دیکھا اس میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہایت دیانتدار تھا, بڑا اپرائٹ تھا, بڑا محنتی تھا, دن رات ایک کرتا تھا. اب بچوں کو کم وقت دے رہا ہے, فیملی کے لیے اس کے بعد مہلت نہیں ہے, 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, اور جب وہ چھٹی لینے جاتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی. ہو سکتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد کہ وہ زچ ہو گیا ہو ان حالات سے, حالات نے اس کو پسپا کر دیا. آدمی کے خودکشی اندر چل رہی ہوتی ہے, اندر دماغ میں. وہ دماغ میں خودکشی چل رہی تھی نا, ایک جگہ پہ آ کے اس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا. فرض کریں خودکشی کیا ہے, دماغ نے کام چھوڑ دیا, اس نے پسٹل لے کے مار لیا اپنے آپ کو. اگر یہ بات یہاں ختم ہو جاتی تو عدیل اکبر سپرد خاک ہو گیا. آج جنازہ ہوا اس کا, یہی ماڑی ٹھاکراں کاموکی میں, اس کے اباؤں گاؤں میں سارے لوگ آئے. آئی جی اسلام آباد, یہ جو ہمارے آئی جی اسلام آباد ہیں, یہاں سے گئے, یہاں لاہور سے, بڑا عرصہ لاہور میں سروس کی انہوں نے, وہ بھی اس میں شامل تھے. علی ناصر رضوی وہ بھی وہاں گئے تھے, بڑے اعلیٰ افسر بھی تھے, بڑے لوگ تھے, جنازہ بڑا تھا. ہر آنکھ اشکبار تھی, مجبوری ہے. لوگ آپس میں چہمہ گوئیاں بھی کر رہے تھے کہ وجہ کیا تھی, یہ کیا کر رہے تھے. میں عینی شہادت بتا رہا ہوں, اپنے نمائندے سے میں نے پوچھا وہاں کاموکی کے, اس نے کہا سر یہ آپس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے, ان کے بیچ میٹ افسر خاص کر, کہ یار عدیل اکبر خودکشی کرنے والا نہیں تھا. یہ کیا ہوا, کیوں اس نے خودکشی کی. دیکھیں بریلینٹ ہونا, ایکسٹراڈنری بریلینٹ, دیانتدار ہونا, نمازی پرہیزگار بھی تھا. مایوس کیوں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا نہیں 24 گھنٹے میں نکل آئے گا کہ نکالے گا نتیجہ. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہفتے ابھی مٹی خشک نہیں ہوگی عدیل اکبر کی قبر کی, ہم بھول جائیں گے ثانیہ. ہمیں بھولنے کی بہت بری عادت ہے, بری عادت ہے, نہایت خطرناک ہے, بری بھی ہے خطرناک بھی. ہم وہ ایک نیا حادثہ, نیا واقعہ پھر آئے گا سامنے, اور وہ اس پہ دبیز تہ چھا جائے گی اس نئے واقعے کی. جب مٹی تلے دب جاتا ہے نا انسان, تو وہ مٹی فائلوں پہ بھی پڑ جاتی ہے. عدیل اکبر تو منو مٹی تلے چلا گیا, لیکن عدیل اکبر کی صفحہ مثل جو ہے نا, یعنی کیس فائل, اس پہ بھی مٹی چھا جائے گی, اور مٹی جب پڑ جائے گی تو سب بھول جائیں گے کون عدیل اکبر تھا. پھر ہم کسی نئے حادثے کا شکار ہونے کو اس کا انتظار کر رہے ہوں گے, نیا عدیل اکبر پیدا ہوگا, پھر وہ اسی طرح کا شکار ہوگا. ہم مثال نہیں قائم کرتے, سبق نہیں سیکھتے, تمثیل کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں بعض واقعات کو. میں نے آج کہہ دیا ڈی سی گجرانوالہ چلے گئے, کوٹے کے ڈی آئی جی چلے گئے, میں نے بتا دیا نا. آپ نے کہا پاشا چلے گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک طویل فہرست ہے, کچھ نہیں کسی کا بنا, صرف ایک اس فہرست میں عدیل اکبر کا اضافہ ہوا ہے. اور اگر ہم نے اس عدیل اکبر سے سبق نہ سیکھا تو یہ کاموکی کا عدیل اکبر ہے, کل کوئی حیدرآباد کا عدیل اکبر ہوگا, کوئی عدیل اکبر لاہور کا ہوگا, کوئی فیصل آباد کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی پشاور کا بھی ہو سکتا ہے. جتنے شہر ہیں جہاں جہاں عدیل اکبر نے خودکشی کی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سارے کے سارے واقعات کو اثر نو اوپن کر کے ان سب کی وجوہات جانی جائیں, تب عدیل اکبر کی پورے سار موت, خودکشی کا راستہ بند ہو سکتا ہے. دوستو پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ایشو کو کوئی سیریس نہیں لیتا, کوئی اس پر بات نہیں کرتا. اگر آپ کے آس پاس, آپ کی فیملی میں, دوستوں میں کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو کا سامنا کر رہا ہے تو اس سے بات کریں, اس کو سمجھیں, اس کی پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کریں, اس کو ہمت دیں, تاکہ ان فیوچر ہم کسی عدیل اکبر کی موت کو نہ دیکھیں.